अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है सुहेल इकबाल भट्टी। आपको आज बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक अपने नाराज सियासी इत्तेहादी को मनाने के लिए कौमी खजाने से कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। जी हाँ, ये सब बात करेंगे दस्तावेज की रोशनी में। आपके इल्म में होगा कि कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके जो अपने अरकान थे वो भी कुछ कायद थे, लेकिन जो इत्तेहादी थे उन्होंने अलग होने का सिलसिला शुरू कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जिसकी नाराजगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद सरदार अख्तर मेंगल ने फ्लोर ऑफ द हाउस जब अनाउंसमेंट की कि उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, लिहाजा वो हुकूमत से अलग हो रहे हैं, तो ये बहुत परेशान कुन बात थी। आपके इल्म में है कि हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत गिने चुने नंबर्स के साथ अक्सरियत हासिल है। इस मौके के दौरान बजट की मंजूरी का अमल भी शुरू होना था। इस सूरत हाल से निमटने के लिए अगरचे के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुसूसी टास्क कुछ वज़रा को दिए, कोई नाराज इत्तेहादियों को मनाएं। एक इशारे का एहतमाम भी हुआ, लेकिन आपने देखा कि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत नहीं की, सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से भी शिरकत नहीं की गई थी। इसी के साथ एक और सियासी जमात बलूचिस्तान जमहूरी वतन पार्टी, बलूचिस्तान की जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन बुगटी, जिसके रूह रवा है, उन्होंने भी नाराजगी का इजहार कर दिया और उन्होंने भी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया कि उनके भी बहुत से मुतालबात पूरे नहीं हुए, वो भी इस सिस्टम से अलग होने जा रहे हैं। ये बहुत परेशान कुन बात थी। ऐसे मौके के ऊपर हुकूमत ने देखा कि किस तरीके के साथ इत्तेहादियों को उनकी कंसर्न दूर करके मनाया जा सकता है, तो सबसे फ्लेक्सिबल दिखाई दिए शाहजैन बुगटी साहब, यानी कि जमहूरी वतन पार्टी। चूंकि उनका एक मामला सरकारी कंपनी जिसका नाम है OGDCL, वहां पर कई सालों से तनाजा जारी था। वो तनाजा क्या है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड सुन लीजिए, जिसकी वजह से कौमी खजाने से अरबों रुपए शाहजैन बुगटी साहब और उनके दीगर दो भाइयों को अदा करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक बड़ी रकम, खतीर रकम अदा भी कर दी गई है। रातों रात दफातर खोल के चेक जारी किया गया। इसकी तफसीलात पर आने से पहले थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये तनाजा क्या था जिसका हुकूमत ने एडवांटेज लिया, क्रेडिट लेने की कोशिश की जमहूरी वतन पार्टी के सामने, लेकिन उसका खमियाजा कौमी खजाने ने और इस मुल्क की आवाम ने भुगता है। मामला यह है कि OGDCL बलूचिस्तान के इलाके उच्च में ऑपरेट करती है। वहां पर एक गैस फील्ड है जहां से गैस की पैदावार होती है। वहां पर शाहजैन बुगटी साहब उनके दो भाइयों की अराजी है। तकरीबन 3800 एकड़ अराजी हुआ करती थी। OGDCL के साबिक MD रहे जाहिद मीर साहब, बहुत बड़ा उनका नाम है। उनके दौर के अंदर OGDCL ने बहुत शानदार तरक्की की। OGDCL के बहुत से मामला बेहतर हुए और एक शानदार तरीके से उन्होंने वक्त गुजारने के बाद अपने आप को अलग कर लिया उस सिस्टम से और एक और कंपनी उन्होंने ज्वाइन कर ली। 2016 में जाहिद मीर ने ये देखा कि जहां पर OGDCL ऑपरेट करती है, जिस कंपनी ने जो अराजी लीज पर हासिल की हुई है, हमें जरूरत बहुत कम है, हम क्यों कौमी खजाने से इजाफी रकम पे कर रहे हैं। ये सीधा सीधा नुकसान हो रहा था कौमी खजाने को। उन्होंने एक इंटरनल कमेटी कायम की, कमेटी ने काम किया, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि OGDCL को 3800 एकड़ अराजी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लिहाजा फैसला हुआ कि हमें जरूरत कितनी है। पता चला कि 1000 एकड़ काफी है, चलें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रख लेते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं और फील्ड सेफ रहे। 1300 एकड़ अराजी रखी गई। शाहजैन बुगटी साहब के साथ तहरीरी मुआहिदा था, उसकी रोशनी में दोनों फ्री के जब चाहें इजाफी अराजी सरेंडर कर सकते हैं। OGDCL की जानिब से 2016 में एक नोटिस सर्व किया गया, 2 माह का टाइम दिया गया कि OGDCL 2500 एकड़ अराजी डिहायर करने जा रही है और 2 माह के बाद हम आपको इसकी अदायगी नहीं करेंगे। शाहजैन बुगटी साहब ने मामले को चैलेंज किया, कबूल नहीं किया, क्योंकि उन्हें यहां से करोड़ों रुपए वसूल हुआ करते थे। उन्होंने इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाने का फैसला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जेर समाअत रहा, लेकिन OGDCL ने, जिस वक्त जाहिद मीर साहब इस कंपनी के MD थे, उन्होंने, उनकी टीम ने शानदार तरीके से इस केस को कॉन्टेस्ट किया और अल्टीमेटली शाहजैन बुगटी साहब को वहां पर कोई बड़ी कामयाबी ना हो सकी। उसके बाद जब जाहिद मीर साहब इस कंपनी से अलग हो गए, चले गए, तो उसके बाद OGDCL के वैसे ही मामला काफी खराब होना शुरू हुए। मुस्तकिल MD की तैनाती का सिलसिला शुरू हुआ। अल्टीमेटली शाहिद सलीम खान साहब OGDCL के मुस्तकिल MD के तौर पर तैनात हो गए। तवक्को ये की जा रही थी कि जिस कंपनी के अंदर उन्होंने काम किया है वो OGDCL को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। वो जो हुकूमत का प्रेशर होता है कुछ ऐसे गैर मुनसिफाना मुतालबात पूरे करने का, उनको पूरा नहीं करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर बजट सर के ऊपर आज पहुंचा था। शाहजैन बुगटी साहब हुकूमत से नाराज थे। हुकूमत ने टास्क दिया वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, बिलखुसूस ये सरकारी दस्तावेज बिल्कुल हमारे पास मौजूद हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट, उसके साथ
جس کے اوپر جو پیٹرولیم ڈویژن نے خط لکھا اور اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہوا، تمام دستاویز ہمارے پاس موجود ہیں۔ پرائم منسٹر آفس کی سخت ہدایات تھیں۔ سیکرٹری پیٹرولیم اسد الدین صاحب جو پیٹرولیم بحران کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوئی تو ان کے اوپر عمل درآمد کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بہت سی کمپنیاں جنہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی، ان کے سالوں سے ڈسپیوٹ تھے، ان کو حل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، خود جو تحریری طور کے اوپر فائل پر لکھا اس کو عمل درانے میں اسد الدین صاحب وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ $50 ملین کا ان کے کچھ فیصلوں، ان کی جانب سے کچھ فیصلوں ان کے افسران نے تاخیر کی، بالخصوص سابق ڈی جی پی سی عمران احمد صاحب جنہیں خلاف ضابطہ تعینات کیا گیا تھا ڈی جی پی سی کے عہدے کے اوپر، ان کی وجہ سے $50 ملین کا نقصان پہنچا اس کمپنی کو جو پاکستانی کمپنی تھی، اس کے ساتھ دو غیر ملکی کمپنیاں جس میں پارٹنر تھی جنہوں نے اس کے اندر ایک ہیوج انویسٹمنٹ کی تھی، اور اس کے ساتھ باقی کمپنیاں بھی جو ان کے ڈویژن پیٹرولیم ڈویژن اور ان کے ڈی جی پی سی کے رویے کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ریسنٹلی یہ نہیں چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ کسی معاملے کو حل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس معاملے کے اندر چونکہ پرائم منسٹر آفس کی آشیرواد حاصل تھی، راتوں رات انہوں نے OGDCL کے ایم ڈی کو قائل کیا، شاہ سلیم صاحب کو، کہ حکومت نے بجٹ منظور کروانا ہے، حکومت اپنی اتحادی کو نہیں کھونا چاہتی، آپ ہماری سپورٹ دیجئے۔ بہت پریشان کن بات ہے کہ سیاسی معاملات کے اندر بیوروکریٹ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کا اولین فریضہ رہتا ہے قومی مفاد، قومی خزانے کا تحفظ، لیکن یہاں پر معذرت کے ساتھ سیکرٹری پیٹرولیم بھی قومی مفاد کا، قومی خزانے کا تحفظ کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کمیٹی قائم کی ایڈیشنل سیکرٹری یوب چودھری صاحب کے سربراہی میں، جس کے اندر 7 رکنی کمیٹی تھی، جس میں خلاف ضابطہ تعینات کیے گئے ڈی جی پی سی عمران احمد، جن کو بعد میں ہٹا دیا گیا، آج کل ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں، انہیں بھی اس میں شامل کیا گیا۔ کمیٹی نے اس کا دورہ کیا، اور عمران احمد صاحب جو کہ جن کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں پاکستان چھوڑنے پر غور کر رہی ہیں، اور آج کل وہ خود بھی کہیں آس پاس جاب دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب نے مل کر یہ راستہ ہموار کیا۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر یہ انکوائری رپورٹ جو 5 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ OGDCL کے پاس 5 روز قبل تک جس کا وہ پیمنٹ کر رہی تھی، وہ 1300 ایکڑ اراضی تھی۔ اس کمیٹی نے کہا کہ OGDCL کو صرف 800 ایکڑ اراضی کی ضرورت ہے، لیکن ایف سی کی چیک پوسٹ ہیں اور باقی معاملات ہیں، اس میں کچھ اور اراضی بھی شامل کر دینی چاہیے۔ یعنی کہ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ OGDCL کو 800 سے 1300 سے زیادہ ایکڑ اراضی کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ ادائیگی قومی خزانے سے ہو رہی ہے۔ لیکن اب آ رہے ہم آپ کو بتانے کے لیے جو کچھ ہوا ہے۔ شاہ زین بگٹی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے ہائی کورٹ سے کیس واپس لیا، OGDCL نے راتوں رات نیا معاہدہ کیے بغیر ان کو 77 کروڑ روپے کا 77 کروڑ 23 لاکھ روپے کا چیک جاری کیا۔ اس کے بعد 1 جولائی کو ایک بہت انتہائی خاموشی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، جس کے اوپر ایم ڈی OGDCL نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ماضی میں جو OGDCL نے انیشیٹو لیا تھا کمپنی کے بہترین مفاد میں، قومی خزانے کے بہترین مفاد میں، اس کو انہوں نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے نیا ایگریمنٹ سائن کیا شاہ زین بگٹی صاحب کے ساتھ، 77 کروڑ روپے جاری کر دی ہیں، اور انہوں نے دوبارہ سے ان کی وہ اراضی جو 3800 ایکڑ اراضی بنتی ہے، دوبارہ سے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم آپ کو سارے اراضی کی پیمنٹ کریں گے۔ صرف یہی نہیں، پہلے اس کو 58,000 فی ایکڑ اراضی قیمت دی جاتی تھی، لیکن اب اس کو بڑھا کر 79,000 فی ایکڑ کر دیا گیا ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ بلوچستان کی وہ اراضی جہاں پر نہری پانی نہیں ہے، اور سندھ اور پنجاب میں جہاں پر نہری پانی ہے، جہاں پر OGDCL نے زمین اراضی لیز پر حاصل کی ہوئی ہے، وہ 50,000 فی ایکڑ سے کم ہے۔ ناظرین دل پر ہاتھ رکھیے، ایم ڈی OGDCL شاہ سلیم خان کا ہم کارنامہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم اسد الدین صاحب کا کارنامہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جنہوں نے 58,000 فی ایکڑ ریٹ کو بڑھا کر 79,000 پر ایکڑ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں 2036 تک یہ لیز رہنی ہے OGDCL کے پاس اس اراضی کی، ہمیں 16 ارب روپے قومی خزانے سے ادا کرنا پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ اس سیاسی اتحاد کو بچانے کے لیے اس ملک کی عوام کو، قومی خزانے کو، سرکاری کمپنی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی معاملہ ہے۔ صرف یہی نہیں، کچھ اور بھی سن لیجیے، نیب اس معاملے کی تحقیقات بھی کر رہا ہے۔ اس دور میں جب ظاہر میر صاحب ایم ڈی ہوا کرتے تھے، اس دور میں جب سابق وزیر پیٹرولیم شاہد خان عباسی ہوا کرتے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے بہت سے الزامات ہیں، اس دور میں اربوں روپے OGDCL کے قومی خزانے کے بچائے گئے تھے، دستاویز بتا رہی ہیں۔ لیکن آج جب وہ حکومت جب احتساب
کہ احتساب کے مشن پر گامزن ہے اور چیئرمین نیب کا کڑا امتحان شروع ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یہ پورا کیس کرسٹل کلیئر کہ کس طریقے کے ساتھ سیکٹری پیٹرولیم، ان کے افسران اور پی ایم آفس کے کچھ لوگوں نے اور اس کے ساتھ او جی ڈی سی ایل کے ایم ڈی شاہ سلیم خان نے، او جی ڈی سی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے جنہوں نے منظوری دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف نے ایگریمنٹ کیا بلکہ ایگریمنٹ 1 جولائی کو ہو رہا ہے، 1 جنوری 2018 کے بیڈ ڈیٹڈ اس کو افیکٹو کیا ہے اور 31 دسمبر 2020 تک اس کو افیکٹو کرتے ہوئے 77 کروڑ روپے کی اماؤنٹ جاری کر دی ہے۔ مزید اماؤنٹ جاری کرنے کا سلسلہ بھی اب نئے ریٹس کے مطابق 2036 تک یہ جاری رہے گا۔ تو ناظرین یہ سب کچھ اس عہد میں ہوا ہے جس عہد کے اندر حکومت احتساب کے مشن پر گامزن ہے، جس کے اندر نیب بھی بلا امتیاز احتساب پر یقین رکھتا ہے، اور وہ حکومت جو ایک ایک پائی وصول کرنے کے لیے مختلف شخصیات کا پیچھا کر رہی ہے کہ ان سے ہم نے ریکوری کرنی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سابق وزیر پیٹرولیم شاہد خان عباسی کے دور کے اندر اس معاملے کے اندر قومی خزانے کا تحفظ کیا گیا اور ایم ڈی او جی ڈی سی ایل سابق ایم ڈی او جی ڈی سی ایل ظاہر میر صاحب نے آؤٹ آف دا وے جاتے ہوئے کمپنی کے مفاد کا تحفظ کیا، تمام تر پریشر کو بالائے طاق رکھا۔ جہانگیر ترین صاحب کا پریشر تھا، وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کا پریشر تھا، لیکن انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ لیکن آج حیران کن طور کے اوپر ایم ڈی او جی ڈی سی ایل شاہ سلیم خان صاحب نے سرنڈر کیا ایک حکومت وقت کے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے۔ کڑا امتحان ہے چیئرمین نیب کا، نیب کے افسران کا کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ بہت کرسٹل کلیئر کیس ہے، ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں کہ کہاں پر اختیارات کا غلط استعمال ہوا، قومی خزانے کو کس طریقے کے ساتھ اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی چیئرمین نیب جو اپوزیشن کے اس تاثر کو مسترد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جہاں پر اپوزیشن یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ حکومت وقت کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر میرٹ کے اوپر شاید کارروائی ہو تو قومی خزانے کا یہ ضیاع ہونے والا پیسہ بچ سکتا ہے، بصورت دیگر یہ آئندہ 16 سالوں تک او جی ڈی سی ایل کو اس ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی جلد دوبارہ ملاقات۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔